تو آج ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کریں گے لا آف انہیریٹنس. انہیریٹنس کیا ہے؟ وراثت. وراثت کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص کی ترکے کا کنورٹ ہو جانا اس کی ملکیت سے وراثت کے اندر. ملکیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ زندہ ہوتے ہیں. ملکیت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بھی شخص اپنی پراپرٹی کو خود اون کر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس خود ہوتی ہے. اور انہیریٹنس جو سٹارٹ ہوتی ہے, وراثت جو ہوتی ہے, یہ انسان کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. کوئی بھی پراپرٹی پہلے ہمیشہ جو ہے ملکیت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ انہیریٹنس میں چلی جاتی ہے. ڈائریکٹڈ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. The Prophet peace be upon him said, learn the farais and teach it for it and half of knowledge, and it is easily forgotten, and it is first thing to be taken from my nation. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لاز آف انہیریٹنس لوگوں کو سکھاؤ اور ان کو جو ہے اس کی تعلیم دو, کیونکہ سب سے پہلے میری امت میں سے اسی کو جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. Inheritance is an important branch of the family laws of Muslims. The death of a person brings about a transfer of most of his rights to persons who are called his heirs and representatives. The transferable right include all right to property, usufruct, many dependents' right, and such as the debts and unrecognizable words in action, right to compensation, etc. And the transmissible obligations are those capable of being satisfied out of the estate of the deceased. What is left after the payment of funeral expenses and the discharge of his debts and the obligation is to be distributed according to the laws of inheritance. جب بھی کسی کی موت واقع ہوگی, سب سے پہلے امیڈیٹلی جو ٹرانسفریبل رائٹس ہوتے ہیں وہ سارے ڈیوالو ہوتے ہیں. ڈیوالو کا مطلب ہوتا ہے آٹومیٹیکلی شفٹ ہو جاتے ہیں, ان کی ملکیت جو ہے آٹومیٹیکلی وہ ماں باپ سے شفٹ ہو جاتی ہے اولاد کی طرف یا اس کے جو لیگل ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں. لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی ایک میکینزم ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوراً سے بس بندے کی ڈیتھ ہوئی اس کے بچے سارا سامان یا جو بھی ان کے رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ سب لے کے اڑ جائیں. ایسا نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ فیونرل ایکسپنسز وغیرہ ہیں وہ مائنس کیے جاتے ہیں. اس بندے کے اوپر اگر کوئی ادھار وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کی پراپرٹی سے مائنس کیا جاتا ہے, وہ پے کیا جاتا ہے. جو لیفٹ اوور ہوتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. اچھا, جب کبھی بھی کوئی جتنے بھی ٹرانسفریبل رائٹس ہیں وہ رائٹس اس کے اوپر جب ٹرانسفر ہوں گے لیگل انہیریٹنس کے ذریعے لیگل ہیئرس کی طرف, تو جو اگر اس کو کوئی کمپنسیشن پے کرنی تھی بندے مرنے والے کو, تو وہ کمپنسیشن بھی لیگل ہیئرس کی طرف ڈیوالو ہو جائے گی. تو یہ جو ڈیولوشن ہوتا ہے پراپرٹی کا یہ آٹومیٹک ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں نا, یہ ہمارے ایک دم پیج چینج. اچھا, ہیریٹیبل پراپرٹیز کون سی ہوتی ہے؟ انہیریٹیبل پراپرٹیز ہوگی تبھی وہ انہیریٹنس میں جائیں گی. فالوئنگ از دا پراپرٹی وچ ول بی divided into heirs after meeting the necessary expenses as the priority set by Islam. There would be no distinction in movable and immovable property. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جب پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن کی جائے گی تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ موویبل ہے یا اموویبل ہے. تمام پراپرٹی سبجیکٹ ٹو انہیریٹنس ہوں گی اور وہ اکارڈنگ ٹو اسلامک لا جو ہے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. سب سے پہلا نمبر جو ہے, فرسٹ آف آل funeral expenses of the deceased will be paid. Number 2, expenses of the obtaining probate and letter of the administration from the competent court. یعنی اگر کسی اموویبل پراپرٹی ہے تو اس کے لیے جو ہے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لیا جاتا ہے, اور اگر موویبل پراپرٹی ہے تو اس کے لیے سکسیشن
سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے. اس کے جو تمام اخراجات ہوں گے کورٹ سے اس کو حاصل کرنے کے وہ بھی اسی کی پراپرٹی سے مائنس کیے جائیں گے. ویجز for personal services to the deceased within 3 months of the death, یعنی جب تک کہ اس کی موت واقع ہوئی اس سے پچھلے جو بھی 3 مہینے تک اس بندے نے اگر کوئی سرونٹ رکھا ہوا تھا, اگر اس نے اپنے لیے کوئی خدمت گار رکھا ہوا تھا, وہ بیمار تھا یا جو بھی پوزیشن تھی, تو وہ سارے کے سارے ایکسپنسز جو ان نوکروں کو یا اس کے جو سروس پرووائڈ کرنے والے لوگ تھے ان کو دی جائے گی, وہ بھی اس کی ہی پراپرٹی سے ادا کیے جائیں گی ساری چیزیں. لیٹر ڈیٹس آف دا ڈیسیزڈ ول بی پیڈ ڈیٹ ٹو اللہ, یعنی ان پیڈ زکوٰۃ جو ہوگی اللہ تعالیٰ کے, وہ ادھار اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے. اگر اس کی زکوٰۃ کوئی پینڈنگ میں تھی تو وہ ادا کی جائے گی. ڈیٹس ٹو ہیومنس, اللہ تعالیٰ کے بعد جو اگر انسانوں کا کوئی قرضہ تھا تو وہ ادا کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے اگر وائف کا جو ڈوور اماؤنٹ ہے وہ ان پیڈ ہے تو وہ ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 6 میں آ جائے گا ول اور وصیت ٹو بی امپلیمنٹڈ. اچھا, وصیت کا جو بھی وصیت کو پے کرنے کی جو ہے وہ جو اس کی اپلیکیبلٹی ہے وہ 1/3 پراپرٹی پہ ہوتی ہے, کمپلیٹ پراپرٹی پہ نہیں ہوتی. چاہے اس میں بندے نے پوری کمپلیٹ پراپرٹی بھی کسی کے نام کی ہوگی تب بھی اس میں سے 1/3 کے اوپر ہی وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا اس کو. نمبر 7 remaining is divided among the legal heirs. آخر میں جو بچے گا وہ جو اس کے لیگل ہیئرس ہوں گے یا جو اس کے وارث ہوں گے ان کے درمیان پراپرٹی تقسیم کی جائے گی. If at the time of division of property other relatives, orphans or poor are present given to them out of it. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر جب اس کی پراپرٹی تقسیم کی جا رہی ہے اور اس جگہ کے اوپر اگر کوئی یتیم موجود ہے یا کوئی بہت ہی غریب انسان ہے, وہ ریلیٹیوز میں سے کوئی موجود ہے, اٹ از آپشنل ہے یہ. اچھا, یہ جو ہے وہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ظاہر دیا جائے گا. جیسا آپ نے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب ہمارے یہاں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, اس بندے کے مرنے والے کی جو بھی چیزیں استعمال میں ہوتی ہیں وہ ہم لوگ دے دیتے ہیں, حالانکہ وہ بھی اس کے ترکے میں ہی آتی ہیں. جیسے اگر اس کے استعمال میں کوئی کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں, جوتے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے, یا اس کی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں. یہ اسی کی بات کی جا رہی کہ اگر کوئی اس وقت کوئی یتیم یا کوئی غریب موجود ہے, مسکین موجود ہے, تو اس کے ترکے میں سے مرنے والے کے جو بھی اس کی چیزیں ہوں گی اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دیا جائے گا. اور یہ ہمارے امپلیمنٹ ہوتا ہے پریکٹیکلی. آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے استعمال کی ساری چیزیں جو ہے وہ دے دی جاتی ہیں, خیرات کر دی جاتی ہیں. اچھا, اور یہ جو ہے یہ آپشنل ہے, یہ نیسیسری نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کو بھی ایکسرسائز ہمارے یہاں ہوتا ہے, یہ بھی چیز ہوتی ہے. The Hanafi law of succession. The Sunni law recognizes 3 classes of heirs. Number 1, sharers or ashabul faruz. The sharers are those heirs whose share of proportion have been fixed or prescribed in Quran. They take their specific portion and the residues is then divided among agnates. یعنی اگر شیئرر سے کچھ بچ جائے گا, ہر کوئی اپنا اپنا شیئر لے لے گا, اس کے بعد جب کوئی بچ جائے گا تو پھر جو ریزیڈیوریز ہوں گے, ریزیڈیوریز کہا جائے گا کہ جو دور پار کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر کوئی جو وہاں پر غریب غربا ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے, تو ان کے درمیان تقسیم ہوگا. لیکن یہ تب ہوگا اگر یا تو لیگل ہیئرس نہ ہوں یا لیگل ہیئرس کے شیئر کو نکالنے کے بعد اگر کوئی چیز بچ جاتی ہے تو. اچھا, تو فرسٹ کلاس آف لیگل ہیئرس میں سب سے پہلے آ گیا ہمارے پاس شیئررز, اس کے بعد آگے ریزیڈیوریز اور اسباہ اور agnates. Residuaries are those heirs who are not entitled to the prescribed share of inheritance but are entitled to succeed to the residue. Residue یعنی بچا ہوا ترکہ. اگر کوئی چیز بچ جاتی ہے تو وہ آخر میں بچا کچا جو مال ہوتا ہے وہ ان کو ان میں سے کچھ ملا دیا جائے گا. آفٹر دا سیٹسفیکشن آف دا شیئرس کلیم, یعنی جو بھی لیگل ایئرس کا شیئر بنتا ہے ان کو دینے کے بعد میں اگر کوئی ترکے میں سے کوئی چیز بچ جائے گی
تو وہ ریزیڈیو کی طرف جائے گی, ادروائز ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا. ڈسٹنٹ کنڈر یا کوگنیٹس آف اور یوٹرائن ریلیشنز, یعنی جو بلڈ ریلیشن کے ذریعے جو دور کے رشتہ دار ہمارے بنیں گے, اس کے اندر جو ہے وہ بلڈ ریلیشنز میں who do not fall in the category of sharers or residuaries, یعنی نہ تو وہ ریزیڈیوریز میں آئیں گے, نہ لیگل ہیئرس اس میں آئیں گے, شیئرس میں آئیں گے, تو وہ ان کو ہم ڈسٹنٹ کنڈرز کہیں گے. شیئر اور اصحاب الفرض, یعنی اصحاب الفروض بھی کہا جائے گا, اصحاب الفرد بھی کہا جاتا ہے. Primary heirs of the obligatory heirs are referred to the اصحاب الفرد, means possessor of the obligatory share, یعنی وہ تمام لوگ جن کا جو لیگل ہیئرس کا جو شیئر ہے یا جو ان کا حصہ ہے وہ قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے, اور ان کا ایک اسپیسیفائڈ پورشن ہے پراپرٹی کے اندر. ٹھیک ہے. These are family members with fixed share whose share is exclusively set by Quran, hence they are called Quranic heirs or the obligatory shares. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہمارے پاس سورہ نساء ہے اس کی آیا نمبر 11 سے 12 تک جو ہے اس کے اندر ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. all together they are 12 primary heirs. 9 are mentioned by Quran and 3 are added by fuqaha using the qiyas analogy. ٹھیک ہے. قرآنک ورسز سے جو لیگل ہیئرس ہیں جن کے بارے میں قرآن نے باقاعدہ واضح طور پر احکامات دیے ہیں, وہ سب سے پہلے ان کو رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس کے اندر آ جاتا ہے فادر, یعنی پیرنٹس کا ذکر کیا گیا ہے جس میں فادر اور مدر دونوں آئیں گے. اس کے بعد اسپاؤسز کا ذکر ہے, یعنی کہ ہسبینڈ یا پھر وائف دونوں آ جائیں گے. اس کے بعد جو ہے سبلنگس کا ذکر ہے, یعنی یوٹرائن بردرس فرام دا مدر فل اور ہاف ہیونگ سیم بردرس, یعنی مدر کی سائڈ سے جو بھائی بنتے ہیں یا فادر کی طرف سے, دونوں میں دونوں ان کا ذکر ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں پیرنٹس کے اندر, پھر مدر ہے, وائف ہے 5th نمبر کے اوپر, یعنی اگر ہم ان کو سیپریٹ کر کے لکھیں تو پھر مدر اور وائف آ گئے. پھر ڈاٹر ہے, فل سسٹر ہے, کنسینگوئن سسٹر ہے, یوٹرائن سسٹر ہے, اور اس میں سن اور جو بیٹا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو ترکے کے اندر ہوگا وہ اس کا حصہ مانا گیا. اگر دیکھیں اگر بیٹے کی اولاد موجود ہوگی تو یہ ڈسٹنٹ کنڈرز وغیرہ اور جو ریزیڈیوریز ہیں ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ پھر جو ملکیت ہوگی وہ بیٹے کو ڈیوالو ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے. 3 فرام قیاس انالوجی. اب جو قیاس کے ذریعے جن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اس کے اندر گرینڈ پیرنٹس ہو گئے, یعنی دادا دادی ہو گئے, اور گرینڈ پیرنٹس چلڈرن ہو گئے, یعنی کہ ان کے بچے ہو گئے دادا دادی سے, یعنی چچا یا پھوپھیاں وغیرہ اس طرح سے. ابھی فی الحال میرے خیال ہے یہاں تک رکھتے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یس میم. یس میم. چلیں پھر ایسا کرتے ہیں نا, یہ ہمارا ذرا ٹاپک ہے سمجھ کے پڑھنے والا, تو اس کو ابھی فی الحال ہم یہیں روک دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ یہیں سے اسٹارٹ کریں گے دوبارہ. اچھا, کسی کو یہاں تک اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ پوچھ لیں, تو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نا آگے فردر آگے پروسیڈ کریں گے. پھر میم جی جی پوچھیں. میم اس ٹاپک میں ایک ایگزامپل کی طرح بھی دے دیں, لائک ایک بندہ ہے, اس کی اتنی پراپرٹی وغیرہ ہے, اس کو کیسے انہیریٹ کیا جائے گا؟ وہ ہم آگے جو ہے نا اس کے کوشچنس بہت سارے ہیں, یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. دیکھیں اس میں ابھی تو فی الحال ہم صرف جو ہے باہر کی باؤنڈ وہ پڑھ رہے ہیں, آؤٹ لائن پڑھ رہے ہیں بس. یہ اس کے بعد یہ آ گیا نا ہمارے پاس ٹیبل آف شیئرس ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے یہ شروع ہوگا کام. ٹھیک ہے, یہ سارا کا سارا اس طرح ہوگا. پھر ہم اس کے اندر جو ہے ایگزامپلس بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی. جی پہلے یہ ہم پڑھ لیں گے کہ ہے کیا, اس کے بعد جو ہے ہم اسٹارٹ کریں گے. اس میں پتہ نہیں انہوں نے وہ کیوں نہیں دیا ہوا, ایک منٹ میں دیکھو اس میں کہاں ہے. یہ رہا ڈیتھ بیڈ النس وغیرہ, یہ بھی آتا ہے اس میں, اور ایڈمنسٹریشن نہیں دی ہوئی, ایڈمنسٹریشن میں دیکھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس کے اندر ایگزامپلس بھی لیں گے, حصہ پڑھ لیں گے, پھر اس کے بعد میں آپ کو حصہ جو ہے وہ
اصل میں کلاس میں ہوتا ہے نا، ہم لوگ تو وہ بورڈ پہ سالو کرواتی تھی میں سارے کوشچنس، کہ ہم ایک ایگزامپل لے لیتے تھے کہ بھائی بندے کے پاس اتنا تھا پیسہ، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر اب اس کو ہم کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے نا، وہ ہم نے جو ہے وہ ٹری ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن ٹری بنا کے پھر ہم کرتے تھے اس کو سالو. ابھی اصل میں کیا ہے، یہاں پر بورڈ والی فیسلٹی اپنے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے ہم ذرا حصے سمجھ لیں، اور اس کی جو ہے ایڈمنسٹریشن سمجھنے کے بعد انشاءاللہ پھر یہ کریں گے ہم. ٹھیک ٹھیک ہے ہے، میم. کیسے ڈیسیز کو، اگر ڈیسیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے اتنے پیسے ہیں یا اتنی زمین ہے، اس کو کیسے ہم ڈیوائڈ کریں گے. اور دوسرا میم، جو وصیت ہوتی ہے وہ پریکٹیکلی کیسے ہوتی ہے؟ ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا ہے یا؟ نہیں، وصیت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کر اور اس کو رجسٹرڈ کرا دیا جاتا ہے، تو وہ لیگیٹی بن جاتی ہے، یعنی کہ رجسٹرڈ ول بن جاتی ہے. جب رجسٹرڈ، اچھا اگر ول رجسٹرڈ نہیں ہوگی تو وہ پھر ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے، پتہ نہیں بندے نے رجسٹرڈ مطلب ول کی بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے ول کو اگر رجسٹرڈ کرا دیا جائے تو پھر اس کو کورٹ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے نا. لیکن ہمارے پاس اسلام کے اندر نا جو ول ہے، اس کا تصور کچھ ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو لوگوں کے جو نکالے جاتے ہیں نا شیئرز، وہ نکالے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ول ہے اور وہ پروبیٹ بھی ہے تو پھر اب دیکھا جاتا ہے کہ جو لیگل ہیئرس ہیں ان میں سے اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو ول ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، اور اس کے باوجود اگر ان میں سے کسی کا اعتراض ہو جاتا ہے تو 1/3 بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، کیونکہ قرآن کے اندر نا بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لیگل جو بھی پراپرٹی ہے وہ ڈیسیز کی ڈسٹریبیوٹ ہوگی کیسے. تو اس کا جو ہے نا پورا شیئرز کا پورا شیڈیول ہے. اب جب شیئرز کا شیڈیول آ گیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم کسی کو اس کے حصے سے محروم نہیں کر سکتے، اور ایسا نہیں کریں، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ول کا جو ایک ہمارے پاس اسلام میں تصور ہے، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا اس کے جو لیگل افیکٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے. اور اچھا دوسرے مذاہب کے اندر ایسا نہیں ہے، وہاں پر یہ ہے کہ وہ ایون ول میں اپنی پوری ہول پراپرٹی دے کر ڈسپوز آف، وہ اپنی تقریباً پوری کی پوری پراپرٹی ڈسپوز آف کر سکتے ہیں ول میں جا کے. اور اسلام میں یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی ڈسپوز آف کرنی ہے ول کی، تو اس کے اندر 1/3 ہے اس کا جو امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا، ہم انشاءاللہ ول والا بھی ہمارا ایک ہے اس میں ٹاپک، وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اوکے میم. اگر تھینک اس یو. کے اندر میں دیکھتی ہوں اگر ول والا آگے پیچھے یہی ہے تو اسی کو پہلے ڈسکس. میم ول والا ہے شاید. وہی میں دیکھ رہی ہوں اس کو، یہ ہے نا اپنے پاس ہاں. ول ہے، اور ڈیتھ پیڈ چارجز وغیرہ یہ سارا. ایسا کریں گے، میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، بلکہ مجھے یاد دلائیے گا، ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں، کہ ول ہم کل پڑھ لیتے ہیں. ول سے سٹارٹ لے کے ڈیتھ بیڈ النس وغیرہ یہ سب کچھ بھی ہم پڑھ لیں گے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ہمارے پاس وہاں پر چیپٹر بنے ہوئے ہیں نا، تو ان میں سب سے پہلے چیپٹر ہی یہی ہے، ڈیتھ بیڈ النس والا ہے، اور ایڈمنسٹریشن آف ڈیسیز ول ہے، اور سوری ڈیسیزڈ پراپرٹی، اس طرح سے کچھ ہے. تو ہم یہ پڑھ لیں گے تو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوگی، پھر اس کے بعد ہم وہیں سے کنٹینیو کر لیں گے انہیریٹنس کو. ویسے بھی ہمارے جو 2-3 ٹاپک پڑھے ہوئے آرام سے پڑھیں گے، جلدی نہیں کریں گے، یہ سمجھ کے پڑھنے والے، میں نے اس لیے ان کو چھوڑا ہوا تھا تاکہ ہم ان کو بہت آرام سے اور سمجھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی اوکے میم. اگر کنفیوژن ہوگی ہم اس کو کلیئر کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. میم ٹھیک ہے، جی 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 بولیں. میم اگر کوئی ایسے کرے کہ وہ مطلب کہ کوئی شخص ہو، وہ اپنے ایک بیٹے کو یا کسی بھی اپنے لیگل ہائر کو ایز اے گفٹ وہ اپنی پراپرٹی دے دے کہ ہاں میرے جانے کے بعد مطلب کہ یہ پراپرٹی آپ کی گفٹ ہے، تو میم اس کے پھر جانے کے بعد کیا پھر اس کے جو دوسرے لیگل ہائر ہے وہ پھر اس پر کیس کریں گے کیا ایز دیکھیں اے اب، انہیریٹنس؟ جی میں سمجھ گئی آپ کی بات. لیگل ہیئرس جو ہیں، اب وہ بیٹا بھی لیگل ہیئرس کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے. اچھا جو گفٹ ہوگا نا وہ زندگی کے اندر ہوتا ہے، مرنے کے بعد گفٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، لفٹ لائف ٹائم میں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں ویسے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی بھی لیگل ہیئر کو اس کے شیئر سے آپ محروم نہیں کر سکتے. اور دیکھیں اس میں ڈاؤٹ فل بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے ایسا نہ کیا ہو، کوئی ایسی وہ بھی ہو سکتی ہے، کانسپریسی بھی ہو سکتی ہے. تو بالکل دوسرے لیگل ہیئرس اپنا حصہ کلیم کر سکتے ہیں اگر تو وہ ول ہے، کیونکہ مرنے کے بعد امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو وہ گفٹ نہیں ہے، وہ ول ہے، پھر وہ کنورٹ ہو جائے گی ول میں. گفٹ زندگی میں کیا جاتا ہے، زندگی میں دیا جاتا ہے، اور وہ زندگی میں ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ زندہ بندہ کرے گا اس کو اپنی زندگی میں. اچھا مرنے کے بعد اگر ہے تو وہ گفٹ نہیں ہے، پھر وہ پھر کیا ہو جائے گا، وہ ول ہو جائے گی.
اور اس کو پھر دوسرے لیگل ہیئرس اعتراض کر سکتے ہیں بالکل، اور اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تمام لیگل ہیئرس کو ان کا حصہ دینے کے بارے میں قرآن پاک میں باقاعدہ ہدایت موجود ہے، اور بڑی اسٹرکٹلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر کسی کو اس کا حصہ دیں، اور کسی کو بھی اس کے جو ہے جائز اس کے جو شیئر ہے اس سے محروم آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تو جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تو اس کے بعد تو کوئی ڈاؤٹ رہا ہی نہیں نا، بالکل وہ کر سکتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے میم، یس میم. چلیں پھر وسیم آپ نے اٹینڈنس لے لی ہے؟ یس میم. چلیں پھر ہم اپنی کلاس یہیں اینڈ کر لیتے ہیں۔ اچھا میں ایسا کروں گی کہ جو ہمارے پاس لیکچرز، تھوڑا سا کمپیوٹر میں ایشو تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، جو بھی لیکچرز میں اپلوڈ کرتی جاؤں گی وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتے جائیں گے۔